بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا گناہ جو سب جان کے رمضان میں کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی یہ کہانی سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ سبی کا سچا واقعہ۔ میرا نام مومنا ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مجھے کھلی چھوٹ تھی۔ کوئی زور زبردستی، کوئی روک ٹوک کسی قسم کی کوئی پابندی آئی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے خوب پڑھ لکھ کر ایک ایسا کام کرنے کا سوچا جس سے نئی معلومات لوگوں تک پہنچ سکے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور لوگوں کو کافی حد تک اپنے مسئلے مسائل میں مدد مل سکے۔ اس طرح میں نے خوب پڑھا اور ماما بابا نے بھی مجھے پورا سپورٹ کیا اور جلد ہی میں نے اپنا نیوز چینل کھولا، مگر اس کی شروعات بہت ہی اچھے سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں خود ایک نیوز رپورٹر رہی، کبھی کسی شو کی اینکر تو کبھی ٹیم مینجمنٹ میں کام کرتی رہی اور کبھی کسی ایڈ سے جڑا کوئی کام تو کبھی کچھ۔ آج میں اپنے نیوز چینل کی اوپننگ کے ایونٹ میں کھڑی تھی اور سب لوگ میری قابلیت کے پیش نظر میری تعریفوں کے پل باندھنے لگے تھے۔ کوئی میری تعریف میں کچھ کہتا تو کوئی کچھ۔ اس طرح میرا سامنا اس ایونٹ کے وقت اپنی پرانی جان پہچان کی دوست سے ہوا۔ وہ اس وقت میرے ساتھ ہی کام کرتی تھی جب وہ بھی کنواری تھی اور میں بھی۔ ہم دونوں ایک ہی کالج، ایک ہی یونیورسٹی کی طالب علم رہ چکی تھی اور ہم نے نیوز رپورٹر کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنا کریئر شروع کیا تھا۔ اور ان دنوں ہم ایک ایسے معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا تھا اور کافی جانکاری ملی تھی۔ آج جب میں اس ایونٹ میں اپنی اس دوست فروا سے ملی تو اتنے عرصے بعد اس سے ملنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ یار کہاں تھی تم؟ اتنے عرصے سے غائب رہی اور تم نے تو ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، کہاں ہو، کیسی ہو، کس حال میں ہو، اور آج ملی بھی تو ایسے۔ اوہ وہ سامنے کون ہے؟ میں اس سے مسکراتی ہوئی چھیڑ چھاڑ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ارے یار بس کیا بتاؤں، وہ میری شادی اچانک ہو گئی تھی اور مجھے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا، اور تم تو جانتی ہو بچپن سے ہی میرا رشتہ اپنے ماموں کے بیٹے سے لگا ہوا تھا اور وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ یاد ہے تمہیں؟ وہ دیکھو وہی ہے سامنے کھڑا، میرا وہ کزن جو اب میرا ہسبینڈ ہے، اور ہم لوگ شادی کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے اور اب جا کر ہم واپس لوٹ آئے ہیں۔ بس ان دنوں یار وہ کچھ ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اس کے ہسبینڈ کو دیکھ کر ہی فوراً پہچان لیا تھا اور وہ بھی مجھ سے مل کر خوش ہونے لگے تھے، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑے نیوز چینل کے اونر تھے اب، اور یہاں ملک واپس اپنے کام کے چکر میں ہی آئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری نظر جب فروا کے ساتھ 3 سال کے چھوٹے سے بچے پر پڑی تو میں اسے گھورنے لگی اور حیرت زدہ ہوئی، کیونکہ میں اس بچے کو پہچان چکی تھی، مگر اس وقت یہ بہت ہی چھوٹا تھا اور آج یہ 3 سال کا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بچے کو دیکھتے ہی اس کے ماں باپ یاد آ گئے تھے، اور اس سے پہلے میں فروا سے کچھ پوچھتی وہ میرے رویے سے سمجھ گئی تھی اور فوراً ہی کہنے لگی، یار کچھ مسائل ایسے پیش آنے لگے تھے، میں اولاد سے محروم ہو گئی تھی، اور اس وقت یہ بچہ میں نے شادی کے بعد اڈاپٹ کر لیا تھا، کیونکہ اس سے میری جان پہچان تم تو جانتی ہی ہو اس وقت سے تھی جب سے اس کی ماں ہمارے پاس آئی تھی۔ یاد ہے نا تمہیں؟ مجھے جان کر اچھا لگا تھا کہ فروا نے بہت اچھا فیصلہ لیا اور یہ تو ثواب کا کام ہے۔ مگر فروا سے میں نے کہا، یار وہ دوسرا بچہ؟ فروا مسکرانے لگی، بولی وہ بھی کسی اچھی فیملی نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، دونوں بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ مجھے اس بچے کو دیکھتے ہی وہی کچھ یاد آ گیا تھا، اور جب فروا نے مجھے اپنے یہاں آنے کی تفصیل بتائی کہ سسرال والوں نے مجھے اولاد نہ ہونے کے باعث گھر سے نکال دیا تھا، مگر جمال نے میرا پورا ساتھ دیا اور اس گھر سے علیحدہ ہو کر یہاں آ کر اس بچے کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے فروا اور جمال سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد ہم نے پھر سے ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہی مل جل کر کام کرنے میں مزہ ہی الگ تھا۔ فروا اور میں ایک نئے پروجیکٹ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والے تھے اور ہم نے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نئے شوز کا بہت اچھے سے اہتمام کرنا تھا۔ فروا کے ہسبینڈ اس رمضان کے سیزن میں ایک شو کے روز ایک نئی کہانی کی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ سمجھو ایک ڈرامے کے تحت ہم نے لوگوں کو ایک ایسی معلومات فراہم کرنی تھی جس سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ ہم نے مل کر کچھ بات چیت کی اور مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ڈرامے کی کہانی کس موضوع کے تحت ہوگی۔ تب جمال نے ہمیں اس پرانے 3 سال پہلے کی ایک نیوز یاد دلائی اور سن کر فروا اور میں حیرت زدہ ہو گئے تھے، مگر رمضان کے لیے اس سے بہتر ڈرامے کی کہانی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے جس نیوز کو ہم نے اپنے چینل کے ذریعے لوگوں میں عام کیا تھا، آج اسی نیوز کے ذریعے ہم ایک ڈرامے کی کہانی کو شروع کرنے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ہمیں اس لکھی ہوئی نیوز کی ڈیٹیل کے تحت ایک ڈرامے کی اسکرپٹ تیار کرنی تھی۔ فروا کو اس دن میں نے اپنے گھر پر ہی بلا لیا تھا، اور جب فروا میرے گھر آئی تو ساتھ میں ہی بچہ بھی تھا جس کے ماں باپ کی ایک ایسی غلطی سے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے بہت دور جا چکے تھے۔ فروا اور میں بیٹھے اس فائل کو کھول کر پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں پھر سے وہی سب تازہ یادوں کی طرح سامنے آنے لگا تھا جب ہم ایک نیوز رپورٹر بن کر اس عورت کا بیان لینے گئے تھے اور اس نے ہمیں شروع سے لے کر پوری کہانی بیان کی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی پڑھا لکھا اور سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا تھا جو ایک غریب گھر کی لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، مگر شادی کے لیے دونوں کے گھر والے ہی راضی نہ تھے۔
کیونکہ وہی ذات پات کا چکر، کمتر اعلیٰ ظرف لوگوں کی ٹکر پھر ایک رشتے کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیونکہ زمانہ آج چاہے جتنا آگے بڑھ گیا ہے اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس ماڈرن ترقی یافتہ زمانے سے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، مگر بات جب اونچ نیچ امیر غریب کی آتی ہے تو کئی رشتے تباہی کے راستے پر چل پڑتے تھے، اور وہی کچھ ان دونوں لڑکا لڑکی فائزہ اور راحیل کے ساتھ ہوا تھا۔ مگر راحیل نے بالکل ہار نہیں مانی تھی، فائزہ نے بھی اس کا پورا ساتھ نبھا کر اپنی سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت دیا، اور راحیل اور فائزہ گھر سے بھاگ نکلے تھے اور شہر سے بہت دور دراز آ کر اپنے گھر والوں سے سارے رشتے ناطے توڑ کر اپنی ایک الگ دنیا بسانے جا رہے تھے۔ ان دونوں کی نیت اچھی تھی، مگر انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ قسمت ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلے گی، اور جانے انجانے میں یہ میاں بیوی کیسی غلطی سرزد کر بیٹھیں گے۔ اور پھر راحیل اور فائزہ نے شادی کر لی تھی اور ان کی نئی زندگی کی شروعات ایک کرائے کے گھر سے شروع ہوئی۔ ان دنوں راحیل نے چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی تھی اور فائزہ نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسے تیسے گزر بسر شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ راحیل کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا گیا اور فائزہ نے ان پیسوں میں گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ جمع پونجی کرنا شروع کی، اور دونوں نے مل کر بہت ہی جلد اپنے لیے ایک چھوٹا سا اپنا گھر خرید لیا تھا۔ اب انہیں کرایہ ادا کرنے کی کوئی فکر نہ تھی، اور اس نئے گھر میں آتے ہی اللہ نے انہیں ایک ننھے مہمان کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور یہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اس ننھے مہمان سے جڑے ہزاروں خواب تھے جو ان دونوں نے مل کر اپنے بچے کے لیے پورے کرنے تھے، اور پھر بہت ہی جلد وہ وقت بھی آ گیا تھا اور ان کی محبت کی نشانی اور ان کی اولاد ان کے گھر تشریف لے آئی۔ یہ دونوں اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہمت اور حوصلے سے ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا، اور اپنی اولاد کے لیے اب انہوں نے وہ کچھ کیا جو دنیا کے ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ وہ دنیا کی ہر خوشی اپنے بچوں کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں، ویسے ہی ان دونوں نے بھی کیا۔ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد جب ان کی آنکھوں سے ذرا بھی اوجھل ہو جاتی یا کسی مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی تو ان کا جینا مشکل ہو جاتا، اور یہ دونوں اولاد کی فکر میں رات دن سو نہیں سکتے تھے، نہ چین سے کھاتے پیتے، اور ان کا دل کہیں کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ پھر ایک روز ماں ہونے کے ناطے فائزہ کو اپنی ممتا کے زیر اثر اپنی اور راحیل کی ماں کا خیال آیا، اور اسی طرح راحیل کو بھی باپ ہونے کے ناطے اپنے اور فائزہ کے بابا کا خیال آیا، اور دونوں اپنی پرانی ناسمجھی حرکتوں پر افسوس زدہ ہونے لگے اور رونے لگے۔ تب ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا اپنے اپنے گھر واپس جا کر یہ لوگ اپنی اس غلطی کی معافی مانگیں گے جو ان لوگوں نے جوانی کے نشے میں جذبات میں بہہ کر کی تھی اور گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اگلے ہی دن یہ لوگ اپنے شہر کے لیے اپنے بچے اسد کو لے کر نکل پڑے تھے، اور سب سے پہلے فائزہ نے اپنے گھر جا کر رو کر ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، اور انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا اور اپنے نواسے اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدھا اپنے گھر گئے اور راحیل نے پیروں میں پڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، اور سامنے کھڑی فائزہ نے بھی اپنے بیٹے اسد کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی راحیل کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ان لوگوں نے بھی فائزہ اور راحیل کو معاف کر دیا تھا اور راحیل پر زور دیا کہ وہ گھر واپس لوٹ کر آ جائے اور اپنا خاندانی بزنس باقی بھائیوں کی طرح سنبھالے۔ مگر راحیل کی سوچ بہت ہی مختلف تھی۔ وہ اپنی خود کی ایک پہچان بنانا چاہتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے ہر وہ زمانے کی خوشی ان کی جھولی میں لا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اور پھر راحیل کے ماں باپ نے سارے اختلافات مٹا کر ان کو جائیداد کا حصہ بھی دیا، اور خوشی سے پورا اختیار راحیل کو دیا تھا کہ وہ جیسا ٹھیک سمجھے۔ راحیل اور فائزہ اپنے شہر لوٹ آئے تھے اور کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا واپس ہی اچھا میل جول ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی راحیل کی کام کی محنت رنگ لائی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی ترقی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز فائزہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور اکثر اوقات اسے چکر آ جاتے تھے۔ جب راحیل اسے معائنے کے لیے ہسپتال لے گیا اور وہاں جاتے ہی فائزہ کے ٹیسٹ ہوئے تو فائزہ پھر سے خوشخبری دینے جا رہی تھی۔ راحیل اور فائزہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، مگر یہ دونوں تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ان دونوں کی یہ خوشی ایک عارضی ہی چند دنوں کی خوشی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ فائزہ اور راحیل نے اپنی ایک غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت رہتے سدھار لیا تھا، مگر یہ دونوں بالکل انجان تھے کہ ان دونوں سے آگے ایک ایسی غلطی سرزد ہونے جا رہی ہے جس کا انجام بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ ایک طرف فائزہ امید سے تھی اور ساتھ میں اپنے 1 سالہ اسد کی ذمہ داری بھی اس کے سر تھی، اور ان دنوں راحیل پر کام کا لوچ بہت ہی زیادہ تھا۔ ان دونوں کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے تھے۔ راحیل کی ترقی سے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اور یہ گھر نہیں ایک بنگلہ بن گیا تھا، اور پیسہ، دولت، عزت، شہرت، گاڑی، بنگلہ سب کچھ راحیل نے بڑی ہی محبت سے حاصل کر لیا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں راحیل نے بہت تیزی سے ترقی کی تھی، اور دوسری طرف فائزہ کا گھر میں اکیلا ہونا اور اس حالت میں اسد کی ذمہ داری بھی۔ جب راحیل کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ فائزہ امید سے ہے تو راحیل کی امی نے اسے یہاں اپنے پاس بلانے کو کہا، مگر راحیل سے دور رہنے کو فائزہ اکیلے راضی نہیں تھی، اور پھر اسد بھی راحیل سے بہت ہلا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایک کام کرنے والی اچھی ضرورت مند میٹ کو گھر پر رکھ
لیں گے تو فائزہ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور گھر کی ذمہ داری بھی وہ دیکھ سکے گی۔ اس طرح راحیل اور فائزہ نے اپنے جان پہچان والوں سے ایک اچھی میٹ کا کہہ دیا تھا، اور پھر خوش قسمتی سے ایک زیادہ عمر کی اچھی بڑی خاتون جو غربت کی ماری تھی وہ ان دونوں کی زندگی میں میٹ بن کر آئی، اور پھر وہ سب شروع ہوا جس کا ہونا کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس ادھیڑ عمر خاتون نرگس نے سب کچھ اچھے سے بہت ہی جلد سنبھال لیا تھا۔ وہ فائزہ کا بھی پورا خیال رکھتی تھی اور گھر اور اسد کی دیکھ بھال بھی خوب اچھے سے نبھا رہی تھی، کیونکہ اس عمر میں ان کو اپنی زندگی کا ایک اچھا تجربہ رہ چکا تھا، مگر غربت سے تنگ آئی یہ بیچاری کسی گھر کی کام کرنے والی بن جائے گی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر دوسری طرف راحیل اور فائزہ بھی انہیں اپنے سے بڑا سمجھ کر ان کی خوب عزت کرتے تھے، اور وہ نماز اور روزوں کا بھی پابند تھا، مگر پھر بھی ان دونوں سے ایک ایسا گناہ ہو جائے گا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ رمضان کے دن قریب تھے اور فائزہ کو ایسی حالت میں روزہ رکھنے سے ڈاکٹر نے فی الحال احتیاط بتائی تھی، مگر راحیل تو خوب ہٹا کٹا اور صحت مند تندرست لڑکا تھا۔ وہ رمضان کے بابرکت مہینے کے بچپن سے ہی پورے روزے رکھتا تھا، اور نماز کی عادت بھی اسے بچپن سے ہی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بچہ اسد بڑا ہو کر ایک حافظ قرآن بنے، اور رمضان کا پہلا روزہ سحری کا وقت ہونے جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت راحیل گھر میں کام سے تھکا ہارا آ رہا تھا، اور فائزہ نے اسے تھکن میں مبتلا دیکھتے ہی کہا، یار رحم کرو خود پر، اس طرح دن رات کام کرتے ہو، تھک جاتے ہو، اور اب تو رمضان بھی شروع ہو گئے ہیں، روزے میں تھکے ہوئے کیسے دن بھر گزارا کرو گے؟ راحیل مسکرانے لگا اور بولا، اللہ ہمت دے گا، بچوں کے لیے کام بھی ضروری ہے، میرا آج کا کیا کل میرے ہی بچوں کے کام آئے گا، کیا پتا میں ہوں نہ ہوں۔ فائزہ نے گھورتے ہوئے راحیل کو دیکھا اور کہا، بس کرو، ایسی باتیں تو نہ کرو۔ میٹ گھر پر ہی موجود تھی، اس نے جلدی سے سحری کا انتظام کیا، مگر راحیل نے سارا کھانا ایسے ہی چھوڑ کر صرف دہی سے روٹی کھائی اور تھکن کی وجہ سے چائے پی کر فوراً ہی لیٹ گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں راحیل سو گیا تھا۔ فائزہ نے میٹ کو رمضان میں ڈبل تنخواہ پر رات دن یہیں رہ کر کام کرنے کو کہا تھا، اور وہ پیسوں کی وجہ سے راضی ہو گئی تھی۔ اس کا گھر بار بھی راحیل کی وجہ سے اچھے سے گزر بسر کرنے لگا تھا۔ راحیل آئے دن اس میٹ کو پیسے دے کر مدد کرتا رہتا تھا، اور اس طرح اب سے روز کا معمول بن گیا تھا کہ راحیل سحری کے وقت دہی کا استعمال زیادہ کرتا تھا، کیونکہ گرمی کے دن تھے اور دن بھر کام کی تھکن سے پیاس کی شدت لوگوں کو تنگ کرتی ہے، تو زیادہ اوقات لوگ سحری میں دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح پورا دن روزہ اچھا گزرتا ہے۔ بقول لوگوں کے پیاس کی شدت پورا دن محسوس نہیں ہوتی، اور اس طرح 15 روزے گزر گئے تھے، اور فائزہ کے دن سمجھو ڈیلیوری کے قریب ہی تھے۔ اسد اب پیر چلنے لگا تھا، اور اسے دیکھ کر فائزہ اور راحیل نہ جانے کیا کیا خواب سجانے لگے تھے، اور اس کے بڑے ہونے کے خواب دیکھتے رہے، مگر ان دونوں کو کیا خبر تھی کہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ ان دنوں جب راحیل گھر آتا اور اس کی طبیعت ناساز سی رہنے لگی تھی، میں نے کئی بار کہا روزہ چھوڑ دو یا پھر ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لو، ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہو، مگر راحیل نے اس وقت میری باتوں پر بالکل توجہ نہیں دی۔ کام کام اور کام کی دھن اس پر ایسی سوار تھی کہ سحری کے وقت گھر آتا تھا اور فوراً ہی وہ سحری کر کے روزے کی نیت کر کے سو جاتا تھا۔ پورا دن کا تھکا ہارا، اوپر سے روزوں کا پابند بھی تھا۔ پھر فائزہ کی قسمت نے ایک نیا موڑ لیا، اور ایک روز راحیل سحری کرتے ہی سو تو گیا، مگر صبح جب فائزہ اسے آفس جانے کے لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آج اتنا وقت ہو گیا، 9 بجنے کو آئے ہیں، مگر اب تک راحیل نے گھر میں کوئی ہلچل نہیں مچائی، کیا بات ہے؟ راحیل کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ایسا کرتی ہوں، راحیل کو سونے دیتی ہوں، تھوڑا آرام مل جائے گا تو اچھا محسوس کریں گے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بہت ناساز رہنے لگی ہے۔ فائزہ نے یہ سوچ کر راحیل کو سونے دیا تھا اور آفس کے لیے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا، اور فائزہ خاموشی سے اٹھ کر نیچے چلی آئی تھی، اور یاد آیا آج تو مجھے چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا، مگر راحیل کی طبیعت، فائزہ سوچ میں تھی کہ میٹ کے آتے ہی وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی، اور اپنے ساتھ میٹ کو ہسپتال لے جانے کے لیے کہنے لگی۔ میٹ مسکراتے ہوئے فائزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آنے والے بچے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی، اور اس کے ساتھ تسلی بخش ہو کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ فائزہ کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے عید کے بعد کی ڈیلیوری کی تاریخ دے دی تھی، اور سب کچھ بچہ اور ماں دونوں ہی بالکل صحت مند اور ٹھیک بتائے تھے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فائزہ میٹ کے ساتھ خوشی سے گھر لوٹ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ راحیل نے اسے اس بار پلکوں پر اٹھائے رکھا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ وہ راحیل کے لیے راستے سے ایک تحفہ لے کر گھر پہنچی تو وہاں پورے گھر میں اب تک سناٹا ہی تھا، اور راحیل راحیل کر کے وہ آوازیں لگانے لگی، مگر کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ نے وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ فائزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک عجیب سی بے چینی تو اسے صبح سے ہی ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی کمرے کی طرف گئی کہ اللہ رحم کرے، راحیل کبھی اتنی دیر تک تو ایسے بے خبر نہیں سوتے۔ میٹ بھی فائزہ کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑی، مگر جو ہی فائزہ راحیل کے پاس پہنچی تو اس کے ہاتھ سے وہ تحفہ وہیں زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا اور فائزہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ راحیل پورا نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے جسم میں بالکل کوئی ہلچل نہیں تھی۔
وہ بالکل سیدھا لیٹا تھا اور رات سے ہی اسی حالت میں تھا۔ جب میٹ نے اسے نفس سے گھبراتے ہوئے چیک کیا تو وہ بھی زور سے چیخ پڑی تھی۔ راحیل کی موت ہو چکی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور فائزہ کو بالکل تن تنہا بے سہارا چھوڑ گیا تھا۔ دوسری طرف اسد کے رونے کی آواز آئی تو میٹ نے فوراً ہی اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ میٹ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی، ایک طرف فائزہ بی بی اور دوسری طرف یہ اچانک جو کچھ ہوا۔ میٹ نے فائزہ کو بڑی مشکلوں سے سنبھالا اور گھر کے باقی نوکروں کو اطلاع دی اور ساتھ میں فائزہ اور راحیل کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا اور اس طرح سب کچھ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اور راحیل کی موت نے تو سب لوگوں پر ایسا صدمہ لگایا تھا کہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ رات کو اچھا بھلا تھا، سحری تک فائزہ سے گھل مل کر باتیں کر رہا تھا اور پھر اچانک اسے تنہا چھوڑ گیا۔ بس اللہ کی مرضی، گھر والے پہنچ چکے تھے اور سب نے فائزہ کو مشکلوں سے سنبھالا اور اسے سمجھایا، مگر صدمے سے فائزہ بالکل خاموش اور بت بنی ہوئی تھی۔ جب میت اٹھائی اور تدفین کے لیے لے جانے لگی تو فائزہ چیخ پڑی اور زور زور سے رونے لگی تھی اور پھر اسد کو گود میں اپنے سے چپٹا چپٹا کر دل بھر کر رونے لگی تھی۔ اس کا صدمہ تو ٹوٹ چکا تھا مگر اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی کیونکہ اس حالت میں اس کا اسٹریس لینا اچھا نہیں تھا۔ پر سب نے کہا راحیل روزے کی حالت میں تھا اور اس طرح اس کی موت ہوئی، وہ جنتی ہے، اور ان باتوں سے فائزہ کو تسلی ملنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کی زندگیوں نے واپس اپنے راستے پر آنا شروع کر دیا تھا مگر فائزہ راحیل کی یادوں کے سہارے ہی جی رہی تھی۔ فائزہ جانے کو تیار نہ تھی مگر راحیل کے گھر والے ایسی حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اور اسے اپنے ساتھ اپنے شہر لے گئے تھے۔ یہاں اس گھر کو بند کر دیا گیا تھا جہاں فائزہ اور راحیل نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسائی تھی۔ فائزہ کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا تھا اور فائزہ نے راحیل کے دوسرے بچے کو جنم دے دیا تھا اور اسے دیکھتے ہی فائزہ پھر سے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی تھی۔ جب اس نے اسد کو جنم دیا تھا فائزہ نے خود کو اپنے دونوں بچوں کے لیے سنبھال لیا تھا اور پھر فائزہ نے وہ فیصلہ لیا جو بہت ہی مشکل تھا اور اپنے شہر واپس اپنے اسی گھر میں راحیل کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت پھر سے اسے وہاں کیوں لے جا رہی تھی۔ چنانچہ راحیل کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والوں نے بھی کوئی زور زبردستی فائزہ پر نہیں کی اور اسے خوشی خوشی اپنے شہر سے رخصت کیا۔ اور فائزہ نے اپنے شہر میں واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنی وہی میٹ سے رابطہ کیا جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں فائزہ اور راحیل کا پورا ساتھ نبھایا، اور اس وقت بھی فائزہ کے ایک بلانے پر وہ میٹ فوراً ہی دوڑی چلی آئی تھی۔ فائزہ نے دونوں بچوں کے ہمراہ اپنے اور راحیل کے اس گھر میں پھر سے قدم رکھا اور پھر سے نئی دنیا بسانے کے لیے ایک نئی سوچ رکھی اور بچوں کے لیے ہمت باندھی، اور وہ راحیل کے ادھورے خوابوں کو پورا جو کرنا تھا اس نے راحیل کی یادوں کو دل میں دبائے ہمت کی اور ٹھیک اس بات پر عمل کیا جو کچھ راحیل کا رد عمل تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنی غیر موجودگی میں اس میٹ کے حوالے کر کے خود راحیل کی جگہ اس کے بزنس اور اس کے کام میں خود اس کی جگہ شروعات کی، اور آہستہ آہستہ وہ پوری ذمہ داری بآسانی سنبھالنے لگی تھی اور دونوں بچوں کے لیے راحیل کی طرح ایک باپ بن کر گزر بسر کر رہی تھی۔ اور پھر وہی 1 سال کا عرصہ گزرا جب اسد 2.5 سال کا ہو گیا تھا اور عمر 1 سال کا ہونے والا تھا۔ اگلے مہینے رمضان شروع ہو رہے تھے۔ فائزہ کے دل میں راحیل کی یادیں تازہ ہونے لگی تھی۔ اس وقت فائزہ نے اللہ سے لو لگا لی تھی اور اپنے فارغ اوقات میں وہ اکیلے گھنٹوں اللہ کے آگے سجدے میں سر جھکائے نظر آتی تھی۔ فائزہ بھی نماز روزوں کی پابند ہو گئی تھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی نیک انسان بنانا چاہتی تھی، مگر اسے بھی خبر نہیں تھی کہ جو گناہ جانے انجانے میں اس کے شوہر راحیل نے کیا تھا اب وہی یہ کرنے جا رہی تھی۔ میٹ حیرت زدہ تھی کہ راحیل اور فائزہ میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ فائزہ کا یوں اس طرح دین کی طرف آ جانا جیسے راحیل آیا تھا، اس سے جڑی کیا بات ہو سکتی تھی؟ فائزہ بھی دن رات آفس میں کام کرتی اور تھک ہار کر گھر واپس آتی تو سحری کرتے ہی اپنی نیند پوری کرنے لیٹ جاتی تھی، اور پھر سارا دن کام کاج، گھر تو چلو اس میٹ کے ذمہ ہی تھا اور بچوں کی دیکھ بھال بھی وہی کرنے لگی تھی کیونکہ فائزہ تو کام میں ایسا مصروف ہو گئی تھی کہ بچوں کی طرف سے دوری ہونے لگی تھی۔ یہ کیا پتا قسمت کا یہ ایک نیا بہانہ تھا، جیسے راحیل نے دوری اختیار کر لی تھی اسی طرح فائزہ کی باری تھی، اور پھر 15 روزے گزرنے کو تھے، راحیل کی پہلی برسی کے دن آنے والے تھے۔ فائزہ نے خاموشی ایسی لگائی ہوئی تھی کہ وہ کسی سے نہ زیادہ بات چیت کرتی تھی اور نہ ہی کچھ اور اپنی روٹین تھی، بس کام کام اور بس کام۔ پھر ایک روز فائزہ بھی رات دیر سے واپس آئی اور سحری کا وقت ہوا جا رہا تھا اور میٹ نے کھانا لا کر رکھا تو کہنے لگی، نہیں آج میں تو اپنے راحیل کی طرح صرف دہی روٹی کھاؤں گی، اور کہتے ہیں نا پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی اور کام کی تھکن ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، تم تو جانتی ہو، میٹ سے کہنے لگی۔ میٹ بھی مسکرائی اور جانے لگی۔ تب اچانک فائزہ نے چائے کی فرمائش کی اور روزے کی نیت کر کے سو گئی، اور میٹ بچوں کو کمرے میں سلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ صبح جب میٹ نے وقت دیکھا تو بہت ہی زیادہ ہو گیا اور حیرت زدہ ہوئی کہ آج تو راحیل صاحب کی برسی ہے اور فائزہ بی بی نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں کیا اور نہ مجھے اس بارے میں کچھ کہا، جبکہ آج تو انہوں نے آفس سے چھٹی لے رکھی ہے۔
मेड को न जाने ऐसी क्या बात याद आ गई थी। वो घबराते हुए, डरते सहमते फौरन ही फायजा के कमरे की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचते ही मेड के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो तो हक्का बक्का रह गई थी कि फायजा बीबी तो उस वक्त वैसे ही सोई की सोई रह गई थी, जैसे ठीक आज से 1 साल पहले राहील भाई। वो पूरी नीली पड़ चुकी थी और जब आगे बढ़कर हिम्मत करके मेड ने उनकी नफ्स चेक की तो वो वाकई इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। फायजा की भी मौत हो गई थी और जिस तरह राहील 1 साल पहले फायजा और असद को अकेला छोड़ गया था, उस तरह आज फायजा असद और उमर को अकेला छोड़ गई। मेड बहुत घबराई हुई थी। रोते रोते उसने सबको इतला दी थी। आज फिर उस घर में वही कोहराम मचा हुआ था जो 1 साल पहले मचा हुआ था। मेड से बातचीत की तो पता चला फायजा और राहील दोनों का रद्द-ए-अमल यही था कि सहरी के वक्त खाते ही फौरन सो गए और दही रोटी खा के चाय पी थी। जब हमें इस खबर की इत्तला मिली तो हम लोग भी फौरन फायजा और राहील की मैयत पर गए थे, क्योंकि ये दोनों हमारे ही न्यूज़ चैनल के साथ काम करते थे। पहले राहील ने हमारे चैनल के साथ काम किया था और उसके बाद फायजा ने उसकी जगह, और उस तरह जब हमने मामले की तहकीकात की तो पता चला ज्यादातर लोगों की मौत इस अनजाने में ऐसे ही हो रही है। लोग सहरी के बाज़ औक़ात खाते ही फौरन सो जाते हैं और दही के इस्तेमाल फ़ायदेमंद है और वाकई प्यास की शिद्दत नहीं होती, मगर जो ही दही पर फौरन चाय पी ली जाए और इन दोनों वजूहात की बिना पर इंसान की बॉडी का अंदर का निज़ाम हाज़मा इस तरह असरअंदोज होता है कि फ़ायदे की जगह वो इंसान को इस तरह मुतासिर करता है कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये साइंसी तजर्बा है। डॉक्टरों से रुजू के बाद ये बात सामने आई। इसलिए कहा जाता है कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। नमाज के जरिए खाने पीने का अमल अच्छे से हाजमा कर जाता है और इंसान बल्कि तंदुरुस्त रहता है। मगर आजकल के नौजवान नस्ल काम की टेंशन और दुनियावी फिक्र में इस तरह लगी रहती है कि अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाती है और जल्दी में सहरी की और खाते ही सो गए, फिर दही खाकर फौरन ही उसके ऊपर चाय का इस्तेमाल, ये मुसलसल देखा जा रहा है। इससे इंसानी जिस्म मौत तक पहुंच जाता है। इस तरह हमारा ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा देखा गया और काफी लोगों को इससे मालूमात हासिल हुई और फिर फरवा और जमाल ने अपना बेऔलादी का रेफरेंस देकर फायजा और राहील के घर वालों से असद को गोद ले लिया था और आज असद हाफिज कुरान बन चुका है और अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया फायजा और राहील का ये ख्वाब हमने पूरा कर दिया था और दूसरा बच्चा उमर वो फायजा की अपनी ही बहन ने गोद ले लिया था। महज दुख, बीमारी और लाखों वजूहात सिर्फ एक बहाना है। साइंसी तजुर्बात अपनी जगह है, मगर कुदरत का निज़ाम है कि मौत जब आती है तो अपने ऊपर सिर्फ एक बहाना छोड़ जाती है कि फला फला शख्स की इस वजह से मौत हुई। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।